بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پی ٹی آئی کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی 190 ملین پاؤنڈ کیس میں جو ہے وہ درخواستیں سماعت کے لیے مقرر ہو چکی ہیں اور عدالت کی طرف سے عید الاضحیٰ سے پہلے یعنی 5 جون کی تاریخ دے دی گئی ہے۔ یہ ان پر جو ہے وہ سماعت 5 جون کو ہوگی۔ تو ایک خبر تو یہ تھی۔ دوسری خبر یہ ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ 10 مئی کا جب سے کرارا جواب مودی کا میں نے نیا نام رکھ دیا ہے سرنڈر مودی۔ ویسے اس کا نام تھا نریندرا مودی، لیکن چونکہ وہ الحمدللہ پاکستان کے کامیاب ترین جوابی حملے کے بعد جب سے اس نے جو ہے وہ معافی مانگی، امریکی کے صدر کے پاؤں پڑھ کر کہا کہ جی مجھے پاکستان سے معافی دلوا دو، تو اس پہ اس نے سرنڈر کیا۔ اس لیے مودی سرنڈر جو ہے وہ ابھی بھی دھمکیاں دینے سے باز نہیں آ رہا ہے۔ وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ابھی بھی نا اس کی اندر کی کوئی چیز اس کو تنگ کر رہی ہے، اور وہ چاہ رہا ہے کہ پاکستان کی جو افواج جو ہے وہ دوبارہ جو ہے نا وہ اس پہ حملہ آور ہوں، تو اس کی طبیعت جو ہے وہ جو تھوڑی جو صاف ہونے والی رہ گئی ہے نا وہ بھی صاف ہو جائے۔ تو سرنڈر مودی، بات یہ ہے تمہیں ہر ویلاگ میں یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، باز آ جاؤ۔ پاکستان کے وزیر اعظم جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب تمہیں دنیا میں امن کی خاطر مذاکرات کی میز پر آنے کی جو دعوت دے رہے ہیں اس کو قبول کرو، اس کو مانو، مذاکرات کی میز پر آ کر بیٹھو۔ اگر کوئی پنگا کرنے کی کوشش کرو گے تو پھر اب تو تم نے سیز فائر جو ہے وہ کروا لیا ہے، یہ نہ ہو کہ اب دوبارہ تمہیں سیز فائر کروانے کا بھی موقع نہ ملے۔ لہٰذا جس کو کہتے ہیں نا کہ غلطیوں سے سیکھنا چاہیے، اور تم ابھی بھی سیکھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہو۔ ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سرنڈر مودی جو ہے یہ باز کیوں نہیں آ رہا۔ انڈیا آپ کو پتہ ہے کہ آبادی کے لحاظ سے ایک بہت بڑا ملک ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس کی آبادی جو ہے وہ 1 ارب سے بھی زیادہ، اور اس کے آگے بھی کچھ کروڑ کی ہے۔ تو اس میں اس کا ایک ہے راجیہ سبھا، جس کو وہ صوبہ کہہ لیں، اس کو وہ راجیہ سبھا کی اسمبلی بولتے ہیں، بہار۔ وہاں پر اس کی جو مخالف جماعت ہے اس کی سیاسی طور پر پوزیشن جو ہے وہ بہت مضبوط ہے۔ تو اب اس کے پاس ایک ہی راستہ بچتا ہے کہ ان کو سیاسی طور پر اپنے سیاسی مخالفین کو شکست دینے کے لیے یہ جو انڈیا میں آپ کو پتہ ہے جو مسلمان جو ہیں وہ چونکہ کم تعداد میں، اس لیے ان کو اقلیت کہا جاتا ہے، وہاں ہندوؤں کی تعداد آپ کو پتہ ہے زیادہ ہے۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ جو مودی کی جو جماعت ہے وہ ہندو توا، یعنی کہ ان کا ایک مقصد ہے کہ یہاں تو یہ جو مودی جو ہے یہ اس کو ایک ہندو اسٹیٹ ڈکلیئر کر دے، جو اس کی سیاسی جماعت نے اس پہ پریشر ڈالا تھا وہ کر نہیں سکتا، کیونکہ انہوں نے دنیا کو تو یہ بتایا ہے کہ انڈیا ایک ہندو اسٹیٹ نہیں ہے بلکہ ایک لبرل اسٹیٹ ہے، جو کہ وہ ذرا سی بھی نہیں ہے۔ لبرل اسٹیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر بسنے والے، رہنے والے تمام شہریوں کے جو حقوق ہیں وہ برابر کے ہیں، اور جو بھی وہاں پر بسے گا اس کو اپنی اپنی شہری آزادیاں، مذہبی آزادیاں وہ بھی میسر ہوں گی۔ لیکن آپ کے علم میں ہے کہ گجرات میں مسلمانوں کا جس طرح سے قتل عام اس مودی نے کروایا تھا، تو اس کے بعد مسلمانوں کو کہاں ان کی جو ہے نہ مسلک کی آزادی ہے، نہ دین کی آزادی ہے، نہ شہری آزادی ہے، تو پھر وہ لبرل اسٹیٹ تو نہ ہوا۔ یہ مطلب کہ بظاہر مودی کا جو انڈیا ہے وہ لبرل اسٹیٹ ہے، جو اس نے دنیا کو دکھانے کے لیے رکھا ہوا ہے، لیکن انڈیا میں وہ چاہے مسلم ہوں، چاہے کرسچنز ہوں یا کوئی اور منارٹیز ہوں، ان پر ظلم و تشدد کا بازار گرم کروانا یہ مودی کا ترہ امتیاز بن چکا ہے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، کہ اس کی جماعت کے لوگ کہتے ہیں
کہ اس کو ہندو سٹیٹ ڈکلیئر کرو، مطلب وہ کہتے ہیں ہم اکثریت میں ہے نا، تو ہمارا یہ ملک ہے، ہماری سٹیٹ ہے۔ تو آر ایس ایس کی یہ سوچ ہے کہ ہندوؤں کے علاوہ انڈیا میں جو بھی اقلیتیں بستی ہیں ان کو طاقت کے زور پر کچل دو، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ اب پھر اس کا راستہ مودی نے کیا اختیار کیا؟ پہلگام، آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر 7 لاکھ فوج تو مودی کی وہاں پہ تعینات ہے۔ وہاں پہ 4 لوگ آتے ہیں، ان کے غیر ملکیوں کو جو ہے وہ دہشت گردی کا نشانہ بناتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ وہ جو 4 لوگ تمہاری 7 لاکھ فوج کے باوجود آتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، وہ کہاں سے آئے، کہاں گئے، اس کا جواب تو تم دو نا، کیونکہ وہاں قابض تو تمہاری فوج ہے، وہاں پہ قبضہ تو تم نے کر رکھا ہے۔ لیکن اس نے کیا کیا کہ اپنی اس ناکامی سے دنیا بھر کی توجہ اٹھانے کے لیے اس نے بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی شواہد کے، بغیر کسی ثبوت کے الزام لگا دیا پاکستان پر۔ پاکستان نے فوری رد عمل دیا۔ پاکستان نے اس واقعہ کی ایک ذمہ دار ہمسائے ہونے کے ناطے اس کی مذمت کی، اس واقعے کی جو دہشت گردی کا واقعہ پہلگام میں آیا۔ نہ صرف مذمت کی، پاکستان نے ایک قدم اور آگے بڑھتے ہوئے یہ کہا کہ جی تم جو ہے دعویٰ کر رہے ہو نا، پاکستان پہ الزام لگا رہے ہو کہ یہ پاکستان نے خدا نہ خواستہ کروایا، لیکن پاکستان نے نہیں کروایا، اس کی تحقیقات کروا لو کسی تھرڈ پرسن سے۔ یہ اس تھرڈ پرسن سے تحقیقات کروانے کی پاکستان کی دعوت سے بھی بھاگا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ یہ ساری ناکامی تو اسی کی ہے۔ وہاں سے بھاگ کے تو اس نے کیا کیا، پاکستان پر الٹا جو ہے نا، اس نے کبھی رافیل کے ذریعے حملے کروانے شروع کر دیے، تو کبھی ڈرون کے ذریعے، تو کبھی کچھ تو کبھی کچھ، تاکہ دنیا کی توجہ کو ہٹایا جا سکے۔ جب اس کے نتیجے میں پاکستان نے 10 مئی کو اس کو جواب دیا، اور ایسا جواب دیا کہ پاکستانی شاہین، آپ کو پتہ ہے کہ جب انڈیا میں گئے تو اس کی جو 29 چھونیاں ہیں، چھونیاں مینز وہ ایئر بیسز جہاں جہاں سے اس نے پاکستان پر حملہ کروانے کے لیے جہاز اڑوائے تھے، ان ایئر بیسز پر، ان ہوائی اڈوں پر پاکستانی فوج نے حملے کیے، ان کے اڈوں کو تباہ کیا۔ اور اس کا جو ریڈار سسٹم ہے، جو کسی بھی ملک سے آنے والا، جو کسی ملک میں کسی دوسرے ملک کا جب جہاز اندر داخل ہوتا ہے نا، تو وہ ریڈار بتاتا ہے۔ پاکستان نے کمال مہارت سے، کمال ٹیکنالوجی سے اس کی وہ ٹیکنالوجی بھی تباہ کر دی، اور جب پاکستانی جہاز اس کی حدود میں داخل ہوئے تو سمجھ لو کہ اس کے جو ہوائی جہاز تھے نا، وہ جیسے ہمارے بڑائی طیارے نہیں ہوتے، بسوں پہ میں لکھا ہوتا ہے بڑائی طیارے، وہ بن کے رہ گئے، کیونکہ انہیں نظر ہی کچھ نہیں آ رہا تھا، نہ وہ اڑ سکتے تھے، نہ وہ کچھ کر سکتے تھے۔ تو یہ حال ہمارے پاکستان کی افواج نے، شاہینوں نے اس کا کیا۔ تو پھر جب اس نے دیکھا اس کا بس کہیں سے نہیں چل رہا تھا، پھر اس نے امریکہ سے کہا میری جان چھڑاؤ، مجھے معافی دلواؤ۔ اس لیے میں نے اس کا نام رکھ دیا ہے نریندر مودی سے سرنڈر مودی۔ تب سرنڈر کر کے بیٹھ گئے، اب پھر بھی جو ہے نا اندر کھاتے جو ہے وہ دھمکیاں لگا رہا ہے، باز آ جاؤ۔ اب کسی کی بات نہیں ماننی ہماری فوج نے۔ اب تم نے کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی تو ہماری فوج نے تم پہ واضح کر دیا ہے کہ اگر تم نے پانی بند کرنے کی کوشش کی تو تمہاری سانسیں بند کر دیں گے۔ تو جب تمہاری سانس ہی نہیں رہے گی تو کس کے پاس بھاگ کر جاؤ گے، کس کو فون کرو گے؟ میری پاکستان سے جان چھڑاؤ، اچھے ہمسائے بن کر رہنے کی کوشش کرو، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ یہ تھی ناظرین اب تک کی تازہ ترین صورتحال، اس کے ساتھ میں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔